الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے اپنی قبر انور کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت بھی ہمارے درود سنتے رہیں گے، اس وقت بھی ہمارے سلام سنتے رہیں گے، اس وقت بھی ہماری مناجات سنتے رہیں گے، اس وقت بھی ہماری التجائیں سنتے رہیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اب میں آپ کو درود سنتا ہوں، سلام سنتا ہوں، مناجاتیں سنتا ہوں، اسی طرح میں اپنی قبر انور کے اندر بھی تمہارے درود بھی سنتا رہوں گا، تمہارے سلام بھی سنتا رہوں گا، تمہاری مناجات بھی سنتا رہوں گا، تمہارے سلام بھی سنتا رہوں گا، ان کا جواب بھی دیتا رہوں گا۔ سلام بھی سنیں گے، درود بھی سنیں گے، سلام کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ اور جس عقیدت کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ سلام کریں گے اتنی ہی محبت کے ساتھ جواب بھی ملے گا۔ تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ درود پڑھوں یا نہ پڑھوں، جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کروں۔ تو درود پاک کی ان گنت اس کے فوائد و برکات، بے شمار فضائل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم بیان سنیں گے اس کے اندر یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، اس کے حوالے سے ہم چند گزارشات سنیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ جو سیکھیں گے خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عامل بنائیں گے، بنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی سے اپنے خطاب کا میں آغاز کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں سکھاؤ اور ان کا ادب بھی سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اور ان کا ادب بھی سکھاؤ۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں اور ان کا ادب بھی سکھائیں؟
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ 3 چیزیں سکھا دیتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے گا، اس کی اولاد اس کے رب کی بھی فرما بردار بن جائے گی، اس کی بھی اطاعت کرنے والی بن جائے گی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرنے والی بن جائے گی۔ تو اب سنیے وہ 3 چیزیں کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا۔ دوسری چیز وحب اہل بیتہ، فرمایا کہ اپنے نبی کی آل یعنی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا۔ تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھانا۔ آج ذرا غور کیجئے کہ یہ 3 چیزیں ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، ہم نے خود زندگی کیسی گزاری؟ سب سے پہلے اس پہ غور کریں کہ ہماری عمر 20، 25، 30، 40، 45 سال تو ہو گئی۔ ان 45 یا 60 سال کے اندر ہم نے کتنی اطاعت مصطفیٰ کی، ہم نے کتنی محبت مصطفیٰ کی، ہم نے کتنا پیار حضور علیہ السلام کی مبارک ذات سے کیا، تو رزلٹ ہمیں ملے گا 0%۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا اجتماع ہے، اس کے اندر کتنی تعداد ایسی بیٹھی ہے کہ جن کی سنت رسول ہی چہرے پہ نہیں ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہی نہیں سجا سکے، اور پھر ہم اپنے کردار کے اوپر غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا۔ ہم نے اپنا جو خاندان ہے اس کے ساتھ تعلق کیسا رکھا ہوا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا لین دین کا نظام کیسا ہے، کیسا چل رہا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنی چاہیے نا۔ اولاد کی تربیت تو بندہ تب ہی کرے گا جب اپنا انداز بھی اچھا ہوگا، جب اپنا کردار بھی درست ہوگا، جب اپنا رویہ بھی درست ہوگا، جب لین دین کا نظام بھی اچھا ہوگا، تو پھر بندہ اگلے کو گائیڈ کرتا ہے، پھر اگلے کو سمجھاتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار کر چل رہے ہیں۔ آج آپ توجہ کریں اس بات پہ، اگر اس بات پر اپنے آپ کو فوکس کریں تو اس میں بھی آپ کو رزلٹ 0% ہی ملے گا۔ آج گھر کے اندر 3 بڑے بھائی ہیں، تینوں بڑے ہیں، تینوں ہی شادی شدہ ہیں۔ اب وہ غور کر لیں کہ میرا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میرے بولنے چالنے کا انداز کیسا ہے، یہ غور کر لیں۔ ہم نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے جب ہماری آپس میں ہی صلہ رحمی نہیں ہے، ہماری اپنی ہی بنتی نہیں ہے، ہماری اپنی ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہم اپنی اولاد کی کیسے جوڑیں گے، اولاد کی کیسے تربیت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو درست کر کے چلیں؟ یہ نوٹ امپوسیبل، وہ مشکل ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اب ہماری ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی سے توڑ کر بیٹھا ہے،
اولاد ہے تو والدین سے توڑ کے بیٹھی ہے. نتیجہ یہی بات ہے کہ ہم خود صبر نہیں تھے, ہم نے خود اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزاری, ہم نے خود اچھی تربیت نہیں لی. تو جب اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آگے کیا فارورڈ کرنا ہے جی, آگے کیا پیش کریں گے؟ اب غور کیجئے, جب ہماری اولاد بڑی ہوتی ہے نا, بڑی ہوتی ہے تو بولنے چالنے کے قابل ہوتی ہے, چلنے پھرنے کے قابل ہوتی ہے, تو اس بات کو ذرا فوکس کریے گا, سمجھیے گا. جب وہ بڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوتے ہیں, بولنے کے قابل ہوتے ہیں, تو ہمارا کام تھا کہ ہم بچے کی انگلی پکڑ کے اپنے بھائیوں کے گھر دکھاتے کہ بیٹا یہ تمہارے چچو کا گھر ہے, یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے, یہ تمہاری خالہ کا گھر ہے, یہ تمہارے دادا کا گھر ہے, یہ تمہاری دادی کا گھر ہے, یہ نانی اور نانے کا گھر ہے, یہ تمہاری پھوپھی کا گھر ہے. یہ چیزیں ہمیں خود دکھانی چاہیے تھی. لیکن اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر چچا کے گھر میں چلا جائے اور اس چچا کے گھر میں چلا جائے کہ جس کی اس بچے کے والد کے ساتھ بنتی نہیں ہے, حالانکہ اس بچے کا سکا چچو ہے اور باپ کا بھائی ہے, اور باپ کا بھائی ہے. اب باپ کیا کہہ رہا ہے بچے کو کہ بیٹا ان کے پاس نہ جانا, یہ تمہارے کچھ بھی نہیں رکھتے, یہ تمہارے دشمن ہے. حالانکہ خون تو ایک ہے, دونوں آپس میں بھائی ہیں, لیکن بات کیا بنائی ہے؟ مرنا جینا ختم کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ 100% بات میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کو تنہائی میں ذرا بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ, بھائی بھائی کے ساتھ یہ تعصبات ہیں, یہ ہمارا اخلاق ہے, تو بچے کو کیا دیں گے؟ بچے کو کیا سکھائیں گے؟ ہمیں تو 3 حکم دیے گئے نا. اب پہلے حکم پہ ذرا غور کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو جس کو حضور نے چھوڑ دیا اس کے پاس دوسرا دروازہ کون سا رہ گیا؟ قیامت والے دن شفاعت کس کے پاس جا کے مانگے گا؟ آئی دیکھ لیں, والدین کو بچے دھکے مار کر, بچوں کے سامنے والدین کو بچے اپنے بچوں کے سامنے دھکے مار کے گھر سے نکالتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, یہ اولاد پہ اچھا تاثر ہے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کل ہم جیسے ہی جب بوڑھے ہوئے تو ہمارے بازو نہیں, ہماری ٹانگیں, ہمارے بال پکڑ کے ہمیں گھر سے باہر نکالنا, یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور ہم نے کیا سکھا؟ اب غور کیجئے, ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں, بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ اسی پر میں بات کرنا شروع کر دوں تو جو میں نے اسی حدیث پاک پہ گفتگو کو ختم کرنا ہے, اور ویسے بھی میرا ٹائم 20-25 منٹ ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ تینوں ہی باتیں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اس میں عرض کرتا چلا جاؤں. اب ہمیں غور کرنے کی توجہ ہے, بلکہ فکر کرنی چاہیے, آخرت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں گھروں کے اندر, بھائی بھائی سے ناراض ہیں, بہنیں بہنوں سے ناراض ہیں, یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اور یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں گے؟ ہر گھر کا یہ معاملہ ہے کہ حضور یہ بات نہیں مانتے, یہ نافرمان ہو گئے ہیں. مدرسے کے بچے ہوں, سکول و کالج کے بچے ہوں, یونیورسٹیوں کے بچے ہوں, یہ کتنے ہی باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں. یہ بات نہیں مانتے, ان سے جو کہا جاتا وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری, کیسی گزار رہا ہوں. تو جیسی میں نے گزاری ہے تو ظاہر ہے کہ میرے پاس نہ علم نہ عمل, تو بچوں کو کیا فارورڈ دوں گا, بچوں کو کیا کرنے کا ذہن دوں گا, بچوں کی کیسے درست زندگی گزارنے کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے, بہت مشکل ہے. تو پیارے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تب ہوگی
کہ جب ہم ان سے محبت کرنے والے کام بھی کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں ہی شادی شدہ ہیں، ایک کا ہاتھ اچھا چل رہا ہے یعنی اس کے پاس رزق اچھا ہے، اور ایک بھائی کے پاس ایک وقت کا ہے، دو وقت کا نہیں ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑے بھائی کو چاہیے تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف بھی توجہ کرتا، ان کو بھی چاول چینی لے کر دے دیتا، ان کو بھی سبزی وغیرہ لے کر دے دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے جو کھڑا ہوا ہوتا ہے بھائی، اس کو گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، اس کو نیچے گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے. تو یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عزت، جس کو چاہے ذلت، وہ دے سکتا ہے، آپ نہیں دے سکتے. لیکن ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو بات سن رہے ہیں ان کے دل تھوڑے سے کھلتے تو ہوں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں قبر و فکر کو بھی، قبر و آخرت کو بھی سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہم قبر کو بھولے ہوئے. قبر بھلائی کس نے ہے؟ ان کاموں نے ہی بھلائی. اس وقت میرے پیارے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بھائی مر جائے، جب والد مر جائے، والدہ مر جائے، اس وقت چار پائی کو پکڑ کر کے ہم کہہ رہے ہوں کہ ایک مرتبہ اٹھو، ایک مرتبہ آنکھیں کھولو، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے. ارے اب بات کرنے کا کیا فائدہ کہ جب تیرے پاس زندہ تھے اس وقت تو چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس وقت تو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. آج ایک بات کرنے کا وقت مانگ رہے ہو، اس وقت کون آتا ہے؟ یہی تو وقت ہے ہر ایک کو راضی کرنے کا. اور ویسے بھی یہ شب برات جو ایک دو دن کے بعد آ رہی ہے، اس سے پہلے جو ہے نا سب کو راضی کرنے، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا نامہ اعمال پیش ہوگا. تو آپ اپنا رجسٹر اس حالت میں لینا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ناراض کیا ہوا ہے، والد والدہ بھائی بہن کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. ہو سکے تو آج ہی اس اجتماع کے اندر توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب دوسری چیز تھی بچوں کی تربیت اس حوالے سے کیسے کی جائے. تو اس پہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں نا، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، والدین کے فرما بردار ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری نہ کرے. بچوں کو والدین جو ہے نا، والدین ان کو چاہیے کہ ان کا ایک تھوڑا سا وقت رکھیں، ان کو کچھ نہ کچھ سناتے رہیں، ان کا ذہن بناتے رہیں. بیٹا یہ کام کریں گے تو برائی، یہ کام کریں گے تو اچھائی ہے. اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہو، قرآن کے حافظ بلکہ علامہ، محدث، مفسر، مفتی بن جاؤ، کوئی کسی بھی قسم کا علم حاصل کر لو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ جب تک وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں ہوگے، اس وقت تک کوئی بھی علم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ والدین کیوں نہیں بتاتے اپنی اولاد کو؟ اور اکثریت ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو باہر چلے جاتے ہیں، وہ 2-2 سال کے بعد آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اولاد ان کی تربیت خاک کرے گی، ان کی عزت خاک کرے گی کہ جب وقت آپ کے پاس نہیں ہے، قرآن آپ نہیں سکھا رہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اولاد کو آپ نہیں سکھا رہے، تو اولاد کس سے جا کر سیکھے گی؟ کون سکھائے گا؟ تو پھر اولاد گریبان کو ہی پکڑے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ دن آنے سے پہلے ہی اولاد کی اچھی تربیت کر لی جائے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے اولاد کو حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ہے، استاد کی نہیں ہے.
مولوی صاحب کی نہیں ہے، علامہ محدث مفسر کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ آپ کے والدین کی ہے، بچوں کے والدین کی ہے۔ اب دیکھیں کتنی ہم نے تربیت کی۔ تو تربیت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو روزانہ اکٹھا کیا جائے، ان کو واقعات سنائے جائیں۔ اب ایک سکول کے اندر نا استاد صاحب نے بچوں کو اکٹھا کیا، کلاس لگی ہوئی تھی، تو بچوں سے پوچھا، ایک ایک بچے سے تاثرات لیے کہ بیٹا آپ علم حاصل کر کے کیا بنو گے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے، توجہ فرمائیے گا، کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا پروفیسر بنوں گا، کسی نے پولیس والا کہا، کسی نے بریگیڈیئر کہا، کسی نے فوجی کہا، کچھ نہ کچھ کہتے رہے۔ اب ان سارے بچوں کے اندر ایک بچہ ایسا تھا جس نے کہا استاد صاحب میں صحابی بنوں گا۔ اللہ اللہ، میں کیا بنوں گا؟ صحابی بنوں گا۔ استاد صاحب بڑے حیران پریشان ہوئے کہ 14ویں صدی چل رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بنوں گا؟ کہا بیٹا تمہیں پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا استاد صاحب مجھے پتا نہیں ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، لیکن میں نے بننا صحابی ہے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے وہ جائے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ بچے کی بات سنیے گا، یار وہ بھی تو گھر ہے کہ جہاں پر ایسا بچے کا ذہن بنایا گیا۔ بچہ کہتا ہے استاد صاحب مجھے نہیں پتا کہ صحابی کون ہوتا ہے، میرے گھر والے جب عشق مصطفیٰ کے واقعات سناتے ہیں، جنگوں کے واقعات سناتے ہیں کہ جیسے کیسے کیسے صحابہ شہید ہوئے اور کس کے لیے ہوئے، تو جب میں وہ واقعات سنتا ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی صحابی بن جاؤں اور جیسے فلاں صحابی شہید ہوا اسی طرح میں بھی شہید ہو جاؤں۔ استاد صاحب مجھے پتا نہیں ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، لیکن میرا ذہن یہ ہے، میرے گھر کی تربیت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحابی ہونا چاہیے اور میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یار اتنے لوگ ہیں۔ اب نتیجہ جو نکلتا ہے سنیے گا کہ پوری ایک کلاس کے اندر 100% بچوں کے اندر ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کی نظر آخرت کی طرف ہے اور 99% ایسے بچے ہیں کہ جن کی توجہ آخرت کی طرف ہے ہی نہیں۔ کوئی پروفیسر، کوئی فوجی، کوئی سپاہی، کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا بننا چاہتا ہے۔ تو یہ بچہ کتنا عالی شان ہے، اس بچے کا یہ عالم ہے تو اس کے گھر والوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو ایسے گھر بھی ہونے چاہیے نا ہمارے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم نے کبھی ایسا بچوں کو ذہن دیا؟ ہم نے کبھی ایسا کہا ہے؟ ہم نے کبھی بچوں کو پاس بلایا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ بچے تو قریب ہی نہیں آتے، ہم تو سختی ہی اتنی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ ان بچوں کو اکٹھا کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو بڑی تربیت کی حاجت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گریبان تک نہ آئے، تو بہتر یہ ہے کہ بچپن میں ہی اس کی تربیت خود کیا گیا، کچھ نہ کچھ واقعات سنایا گیا۔ تو دوسری چیز تھی وحب اہل بیتہ، کہ میری آل کی محبت اپنے بچوں کو سکھانا۔ آج ہم نے بچوں کو کیا سکھانا تھا، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ یکم محرم کو کیا ہوا تھا، 2 محرم کو کیا ہوا، 3 محرم کو کیا، 4 محرم کو کیا، 10 محرم تک ہم کیا کرتے ہیں، پانی تو بہت کم استعمال کرتے ہیں اور 10 محرم کو دیگیں بھی پکاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، پانی کے جناب محترم مشروبات بنا کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ 10 محرم کو ہوا کیا ہے، 9 محرم کو کیا ہوا تھا، 8 محرم کو کیا، اس کا پتہ ہی نہیں، یا 5 رمضان کو کیا ہوا تھا اس کا بھی پتہ نہیں۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کس طرح اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں گے؟ ذرا سوچئے کہ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس خود ہی علم نہیں ہے، تو ہم کیسے؟ تو ہم نے دین کو خود مشکل بنایا ہوا ہے۔
دین مشکل نہیں ہے، ہم نے خود مشکل بنایا، ہمیں خود سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ خود نہیں سیکھ سکتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ ایک اپنا بچہ ہی مدرسے میں داخل کروائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر صرف مدنی قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا، صرف اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھایا جاتا، صرف حفظ نہیں کروایا جاتا، یہ ساری چیزیں ان کو زبانی یاد کروائی جاتی ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں کروائی جاتی بلکہ ان کا پریکٹیکل بھی بتایا جاتا ہے۔ اب کئی ایسے آپ میں ایسے بیٹھے ہوں گے، آپ پہ غسل فرض ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا غسل کے فرض کتنے ہیں۔ ہم نے پھر سیکھنا کس کے پاس ہے؟ چلیں آپ مولوی صاحب کے پاس آنے سے شرماتے ہیں، تو پھر اپنے بچے کو مدرسے داخل کروائیں، اس کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، اس سے سیکھ لیں۔ ہمارا یہ بھی اس طرف بھی ذہن نہیں بنتا کہ بچے بھی مدرسے نہ پڑھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی طرح ہمارے بچے بھی زندگی جو ہے نا اپنی داؤ پہ لگائیں۔ ذہن میں ایک ہی وسوسہ آتا ہے کہ بچہ قرآن حفظ کرے گا، اس کا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ 4-5 سال ضائع کرے گا، اس کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے؟ ہمارے اوپر حکم ہو رہا ہے کہ ہماری جو ہے میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن سکھاؤ۔ کس نے سکھانا ہے اور کب سکھانا ہے؟ یہ بھی سنیے، کب سکھانا ہے؟ وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، قبر میں جا کر سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس وقت تو پھر وقت مل ہی جائے گا، فرصت ہی نہیں ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ادباً آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، مدرسہ بالغاں دعوت اسلامی کے اندر یہ ہیں